دوستوں آج ربیع الثانی کی 12 تاریخ ہے اور دوسرے پیر کا مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آپ کے جس بندے نے بھی پیسے کھائے ہیں وہ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائے گا۔ یقین نہ آئے تو بے شک آج آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ماہ ربیع الثانی کی 12 تاریخ ہے اور دوسرے پیر کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہیے، تو آج ربیع الثانی کی 12 تاریخ اور دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ اس وظیفے کے معجزات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھو۔ اللہ والوں، آج ربیع الثانی کا مہینہ بہت ہی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ربیع الثانی کی 12 تاریخ آ چکی ہے، یعنی 11 دن گزر چکے ہیں۔ اللہ والوں، ربیع الثانی کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بہت قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ربیع الثانی کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کی آج 12 تاریخ ہے اور دوسرے پیر کا دن ہے۔ آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ کے گھر بیٹھے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پڑھنا یکسوئی کے ساتھ ہے، دھیان پورا عمل کی طرف ہو، ورنہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہ والوں، اس طریقے سے وظیفہ کریں گے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن توجہ اور دھیان کے ساتھ جب وظیفہ کریں گے 100% آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہ بات بول رہا ہوں۔ لیکن اگر دھیان نہیں ہوگا اور دماغ میں یہ وسوسے چل رہے ہوں گے، یار پتہ نہیں میرا وظیفہ ہوگا نہیں ہوگا، میرا وظیفے میں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی، تو اللہ والوں کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ کامیابی پڑھتے وقت ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اللہ پاک پہلے ہی دل میں ڈال دیتا ہے کہ میں نے تمہاری دعا قبول کری یا نہیں کری، میں نے عبادت قبول کری یا نہیں کری، آپ کو اسی وقت سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ وظیفہ جب بھی پڑھو ادب کے دائرے میں پڑھو اور اس کامل یقین کے ساتھ پڑھو کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ لوگ آج اپنی من مانگی جو آپ کی دعا ہے، جو حاجت ہے، جو انعام ہے، وہ آپ لے کر اٹھو گے۔ ہم لوگ اپنے والدین سے بھی ضد کرتے ہیں نا، بچہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ والوں ایک چھوٹا بچہ بھی ہمیں سیکھ دے کے جا رہا ہے کہ اپنی بات اپنے ماں باپ سے منوانی کیسے ہے۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، تو اللہ والوں ہم لوگ کیوں اپنی بات اپنے رب سے پوری نہیں کروا سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ اللہ پاک کی ذات پہ کامل یقین کرنا ہے اور مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا، آپ لوگ خود دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے کس طریقے سے آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں، کس طریقے سے رزق مل رہا ہے، کس طریقے سے دولت مل رہی ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی تیر بہدف ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اپنے پڑھنے والے کو یقین کریں، بہت آسانیاں، بہت فائدے پہنچاتا ہے۔
तो लिहाजा कोशिश करें कि इस अमल को खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी इस वीडियो को आप लोगों ने बिलखुसूस शेयर करना है। अल्लाह वालों, बस इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बात जहन में रखिएगा। आज की खास दुआ पहले हम कर लेते हैं और एक बात जहन में रखें, इस अमल को आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। बस रबीउल सानी की 12 तारीख का इंतजार करें, दूसरे पीर के दिन का इंतजार करें और इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। अब अल्लाह वालों आए पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, रोज़े जज़ा का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे। रबीउल सानी की 12 तारीख का वास्ता, दूसरे पीर का वास्ता, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज़ कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोज़गार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे ज़ुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना ज़ाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ़ार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे ज़ुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे ज़ुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों लाजमी दुआ भी करें,
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے, اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے, اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے. اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں. صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں, تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے.
یہ ایک ایسا عزم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔
یہ آیت بہت خاص ہے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے. یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں. اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں صرف 7 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے. صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے. یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے. یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے. آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں. اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں. پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد اس کو پڑھنا ہے. اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے. اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں. انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا. اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا. انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.